بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضرات گرامی، آج ہم آپ کے سامنے قتل کرنے کی اسلامی سزا کا ذکر کریں گے۔ کسی کو مرڈر کر دینا، کسی کو اس دنیا سے بالکل ختم کر دینا، اس کے جینے کا حق چھین لینا، اور اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ اس کو قتل کیا جائے، ایسا کوئی گناہ نہیں کیا کہ اس کو جو ہے اس دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اگر وہ ایسا کوئی گناہ کرتا بھی ہے تو حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو جو ہے کیا سزا دی جائے۔ اگر اس کے اوپر جو ہے سزائے موت ہوتی ہے تو وہ حکومت دے گی، حاکم دے گا، امیر وقت جو ہوگا وہ اس کام کو کرے گا۔ لیکن کوئی عام آدمی جو ہے یہ کام کر رہا ہے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ بلا وجہ کسی کو قتل کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس کی سزا ہے؟ پہلی بات تو یہ جان لیجئے، ہر انسان کی زندگی قابل احترام ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی پیاری ہے، اسی طریقے سے سارے لوگوں کو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی پیاری ہے یا نہیں ہے؟ ہر آدمی اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے، ایک وقت تک جو ہے چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کے نعمتوں سے مالا مال رہیں، لیکن کوئی شخص اس کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کسی کی زندگی کو چھین لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیتا ہے، کیونکہ قتل کرنے کی بھی کئی صورت ہے، اس کا ہم ذکر ابھی کریں گے، تو جان بوجھ کر کے بالکل نیت بنا کر کے کہ فلاں آدمی کو مجھے قتل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اس دنیا سے مجھے اس کو نکالنا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو قتل کرتا ہے متعمدًا فجزاؤہ جہنم خالدًا فیہا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم میں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ آپ سوچئے، اس میں خالد کا لفظ آ رہا ہے، خالد مطلب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ شرک کرنے والا ہی جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ اس سے آپ سمجھ جائیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ایک مسلمان کو قتل کر دینا، ایک مسلمان کو اس دنیا سے بالکل بھیج دینا ایسی دنیا میں کہ وہ واپس نہ آ پائے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کیا لفظ استعمال کیا کہ ایسے شخص کو جو قتل کر رہا ہے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ حالانکہ اور دوسری روایتیں، قرآن کی دوسری آیتیں بتاتی ہیں کہ شرک کرنے والا ہی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہو؟ یعنی کہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ایک نہ ایک دن تو اس کا گناہ یہ معاف ہوگا، یہ تو عقیدہ ہے۔ دیگر آیتوں اور احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد یہ عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تو اس کو معافی ملے گی، لیکن بڑی مشکل ہے یہ معافی، بڑی مشکل ہے یہ معافی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل دم امرئ مسلم، کہ کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے الا بثلاث، مگر تین وجوہات سے۔ تین وجوہات ہے جس کی وجہ سے خون حلال ہوتا ہے، ورنہ خون حلال نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کو جینے کا پورا پورا حق ہے۔ کیا ہے وہ تین چیزیں؟ الثیب الزانی، یعنی شادی شدہ زناکار، شادی شدہ ہو کر کے بھی زنا کرتا ہے تو اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے دوسرا کیا ہے؟ المفارق الجماع، اپنی جماعت کو چھوڑنے والا، یعنی مرتد، اسلام میں آیا، داخل ہوا اور اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے جماعت میں چلا گیا، مطلب جماعت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دوسرے مذہب میں، ریلیجن میں چلا گیا، تو اس کو کہتے ہیں مرتد، تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اس کی یہ سزا ہے۔ نہیں آیا، اسلام میں نہیں آیا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو اسلام میں نہیں آیا اس کی سزائے موت نہیں ہے، لیکن
آ کر کے اسلام میں رہ کر کے وہ واپس جائے گا تو یہ بہت خطرے کی چیز ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کو جینے کا حق نہیں. کیوں مرتد کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ فوج میں جو کتے ہوتے ہیں، جو سونگنے والے کتے ہوتے ہیں CID وغیرہ کے، جب وہ کسی لائق کے نہیں رہ جاتے تو ان کو مار دیا جاتا ہے. کیوں معلوم ہے؟ کسی نے پوچھا RTI کے ذریعے سے کہ کیوں مار دیا جاتا ہے، کیوں ان کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے، ایسے کتوں کو جو اتنا بڑا کام کرتے ہیں لیکن جب وہ کام کے لائق نہیں رہتے تو ان کو مار دیا جاتا ہے. تو کہا گیا کہ یہ راز کی بات جانتا ہے، یہ بہت کچھ جانتا ہے. اگر اس کو باہر چھوڑ دیا جائے گا، کسی کے ہاتھ لگ جائے گا تو بہت کچھ یہ جو راز ہے، جو سونگنے کے ذریعے سے ہمارے ساتھ رہتے رہتے یہ جانتا ہے، یہ جا کر کے فاش کرے گا. اسی طریقے سے مسلمان کے ساتھ رہے گا، رہنے کے بعد جو ان کے ساتھ رہے گا، ان کے بہت سارے پوائنٹس ہیں، وہ پوائنٹس جا کر کے لوگوں کو غلط طریقے سے بیان کرے گا. تو جو لوگ اسلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ ان کے اندر نفرت بہت زیادہ رہے گی. تو اسلامی حکومت کے اندر یہ ہے، ہر جگہ نہیں، بلکہ اسلامی حکومت کو یہ اتھارٹی، یہ اسلامی حکومت کا قانون ہے، یہ اسلامی حکومت کا قانون ہے. اور تیسرا آدمی کون ہے جس کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ تیسرا آدمی جو ہے ایک تو ہو گیا سیب الزانی، اور دوسرا جو ہے مرتد، اور تیسرا جو ہے کسی کو قتل کرنے والا. کوئی آدمی ہے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. یہی اس کی سزا ہے، وہ ہم آگے بیان کریں گے. اس کو قصاص کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فی الدماء، خون کے بارے میں سب کا فیصلہ ہوگا. یعنی جو لوگ مرڈر کرتے ہیں، جو لوگ قتل کرتے ہیں، اس تعلق سے سب سے پہلا جو ہے اس سے سوال ہوگا. اسی طریقے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، کہ کسی مسلمان کا قتل کر دینا یہ پورے دنیا کے زوال سے بھی کہیں زیادہ جو ہے بھاری چیز ہے. یعنی پوری دنیا کا برباد ہو جانا یہ ہلکا ہے کسی مسلمان کے قتل کر دینے سے. اتنی حرمت ہے، اتنا احترام ہے نفس کا، اتنا احترام ہے کسی کی زندگی کا. آپ کون ہوتے ہیں، یا کوئی کون ہوتا ہے کسی کو قتل کر دے گا کسی وجہ سے؟ ہمارے ملک کا حال دیکھ لیجئے، کوئی کسی کو بھی قتل کر دیتا ہے، جس کے جی میں آتا ہے وہ پکڑ کر کے ایک موب بنایا، موب بنانے کے بعد اس کو مارتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے. لوگ اس پر خوش ہو رہے ہیں، لوگ اس پر خوش ہو رہے ہیں. ایک لیڈر نے کہا تھا جب موب لنچنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور ہوتی رہتی ہے، ایسا تو نہیں ختم ہو گئی ہے، یہاں کا ماحول تو ایسا ہے کہ اللہ ہی خیر کرے کب کیا ہو جائے. تو کہا تھا ایک لیڈر نے کہ جیسے جیسے ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کی جو ہے ان کی جو مدح و ثنائی ہے، اور ان کی جو ان کا جو نام ہے، جیسے جیسے بڑھتا، تشہیر جسے ہم کہتے ہیں، شہرت، جیسے جیسے ان کی شہرت بڑھتی جائے گی موب لنچنگ بڑھتی چلی جائے گی. یہ چیزیں ہیں. پہلو خان کا کیس ہوا تو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی وہ کہتی ہے کہ ایسا کوئی کیس ہی نہیں ہوا ہے. باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بیان دیا کہ ایسا کوئی کیس ہی نہیں ہوا ہے. اخلاق کو دیکھ لیجئے، افرازل کو دیکھ لیجئے، کتنے کیس ہیں، ایک دو کیس ہیں. آج وہ ہوتے ہوتے کہاں چلے گئے؟ دماغ ایسا گھوما کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ کرنا آسان ہے، آسانی سے ضمانت بھی مل جائے گی. آپ دیکھیے آج خود وہ اپنی ہی قوم کے لوگوں کو مار رہے ہیں، سادھو سنتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، سادھو سنتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. ایسا ذہن کریٹ ہو گیا ہے لوگوں کے دماغ میں. کیوں آپ کسی کی زندگی چھین لیں گے؟ اگر اس نے کچھ گناہ کیا ہے تو آپ پولیس میں انفارم کیجئے، آپ اس کو بولیے، پولیس میں جا کر کے کیس کریے، FIR کیجئے، پولیس اپنے حساب سے انویسٹیگیشن کرے گی، عدالت معاملہ جائے گا، جو سزا کے لائق ہے اس سزا کو دیا جائے گا اسے. آپ کو یہ حق کس نے دے دیا کہ آپ کسی کو قتل کر دیں؟ پھانسی کی سزا ہونے کے بعد بھی کتنے دنوں کے بعد پھانسی دی جاتی ہے، فوراً پھانسی بھی نہیں دیتی ہے گورنمنٹ. پھانسی کی سزا ہونے کے کتنے دنوں کے بعد پھانسی دیتی ہے احتیاط کرتے ہوئے. لیکن ہمارا انصاف یہ ہے کہ ہم جھنڈ اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد جاتے ہیں کسی کو پکڑ کر کے مار دیتے ہیں، اور اس سے زندگی جینے کا حق چھین لیتے ہیں. کیا اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کی بھائی بہن نہیں ہیں، اس کی بیوی بچے نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے چلا گیا، کس کو چھوڑ کر کے گیا ہے؟ ذرا اپنے اوپر رکھ کر کے سوچئے، ذرا اپنی زندگی کو اس کی زندگی پر قیاس کر کے سوچئے. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہم دوسروں کی زندگی جانے پر خوش ہیں، ہم مزہ لے رہے ہیں، ہمیں برا نہیں لگ رہا ہے، ہم اس کو برداشت کر لے رہے ہیں کہ نہیں اچھا ہے. تو یہ کوئی اچھی، اس سے کیا آپ کا مذہب پھیلے گا؟ آپ بتائیے، کیا اس سے آپ کا مذہب پھیلے گا؟ آپ کے مذہب کی لوگ تعریف کریں گے؟ جب مسلمان لوگ غلط طریقے سے اسلام کا پرچار کرنے لگے تو لوگ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ آپ بھی جب اپنے مذہب کو غلط طریقے سے پیش کریں گے تو پوری دنیا آپ کے مذہب کے بھی خلاف ہو جائے گی.
مذہب کا پرچار کرنے کا یہ راستہ بالکل نہیں ہے جس طریقے سے ہم لوگ آج کل چل رہے ہیں، اس سے صرف اور صرف بدنامی ہے۔ اور رہی بات مسلمانوں کی، تو مسلمانوں کے سامنے یہ جو چیلنجز ہیں آر ایس ایس کے ذریعے سے اور دیگر ذریعے سے جو چیلنجز ہے، یہ کوئی نیا چیلنج نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں 100% ایک بات میں بتا رہا ہوں، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے نا، ہم لوگ بھی پریشان ہیں، انسان ہونے کے ناطے دل دکھ رہا ہے، لیکن میں 100% ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی نیا چیلنج نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ ہر دور میں چیلنج رہا ہے۔ جب فرعون نہیں بچا، ہاں، جب جارج بش نہیں بچا، ٹرمپ نہیں بچا، وہی ٹرمپ، وہی جارج بش، وہی اوباما جو 20 سال سے ٹیررزم کے نام پر جنگ لڑ رہے تھے، طالبان کو ٹیررسٹ کہہ رہے تھے۔ ہوں گے ٹیررسٹ بھائی، مجھے کیا معلوم، ہوں گے، کہہ رہے تھے یا نہیں کہہ رہے تھے۔ آج وہی امریکہ سب کچھ کرنے کے بعد پورا سب کچھ برباد کر دیا، ختم کر دیا افغانستان کو، لیکن وہی طالبان سے جو ہے آج ایگریمنٹ کر رہے ہیں، سمجھوتا کر رہے ہیں۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں، گہرائی اس کی سمجھیے کہ اتنا بڑا سپر پاور ملک جو ہے 20 سال تک ایک ملک سے جھگڑا کیا، اور کون کون سا ویپن وہاں استعمال نہیں کیا، کتنے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ نہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا، لاکھوں لوگ مارے گئے، لیکن وہی سپر پاور اسی پارٹی سے دوبارہ معاہدہ کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنی گہری بات ہے یہ؟ طالبان کیا ہے کیا نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے، وہ بحث میں نہیں جانتا، میں یہاں پر ایک تصویر بیان کر رہا ہوں کہ آپ اس تصویر کو ذرا دیکھیے کہ جس کی وجہ سے جنگ ہوئی، جس کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر بربادی شروع کی گئی، آج اسی سے مل گئے۔ ہمارے سامنے کوئی چیلنج نہیں، یہ چیلنج جو آر ایس ایس کا ہے کچھ نہیں۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کوئی بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کوئی بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن سارا جہاں ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن سارا جہاں ہمارا۔ پوری زمین کے لوگ ہمارے دشمن تھے، لیکن آج بھی ہم باقی ہیں۔ کیا افغانستان میں حملہ کرنے سے مسلمان ختم ہو گئے؟ عراق میں حملہ کرنے سے مسلمان ختم ہو گئے؟ سیریا ابھی لیٹسٹ، کیا مسلمان ختم ہو گئے؟ الحمدللہ جی رہے ہیں۔ آپ بھی کچھ بھی کر لیجئے، ہمارے ایک سی ایم صاحب ہے، وہ مسلمانوں پہ جب بھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں این ایس اے لگا دو، کچھ ہوتا ہے این ایس اے لگا دو، ذرا سا کچھ ہوا، تھوڑا موڑا کرائم اگر کر دیا، انسان ہونے کے ناطے غلط کیا، این ایس اے لگا دو، یو اے پی اے لگا دو، چھوٹی چھوٹی چیز پر یو اے پی اے اور این ایس اے لگا دی جاتی ہے۔ جب بھی مسلمان کا نام آتا ہے، ہاں این ایس اے کے تحت کارروائی کی جائے گی ان کے اوپر، ہمارے سی ایم صاحب ہیں۔ تو آپ کرتے رہیے سب کچھ، جو کرنا ہے آپ کرتے رہیے۔ آپ یہ بات جان لیجیے، یہ چیلنج جو ہے نا، یہ ہمارے لیے کوئی پہلا چیلنج نہیں ہے۔ ہم مسلمان جو ہے چیلنج میں جینے کی عادت ڈال چکے ہیں، اور ایسے ہی اپنے حق کو حاصل کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، زندہ رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا، آپ کی وجہ سے یا فطری طور پہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا کیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی نفرت مت کیجیے، کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کیا کہ کسی مسلمان کو قتل کر دینا یہ اس دنیا کے ہلاک ہو جانے سے بھی کہیں زیادہ بھاری بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یجی المقتول بالقاتل یوم القیامہ، مقتول قیامت کے دن قاتل کے ساتھ آئے گا، اور ناصیتہ ورأسہ بیدہ واوداجہ تسخب دما، اور کیا ہوگا؟ اس کے ہاتھ میں جو ہے ناصیتہ ورأسہ بیدہ، اس کے ہاتھ میں جو ہے اس کا سر ہوگا، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کی رگوں سے جو ہے خون بہ رہا ہوگا۔ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، قتلنی ھذا، اس آدمی نے مجھے قتل کیا ہے، حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ عرش کے قریب چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا، اے اللہ یہ آدمی ہے، اس آدمی نے مجھے قتل کیا تھا دنیا کے اندر۔ کون وہاں پر جا کر کے اپنا حساب کتاب دے گا؟ ہم لوگ ذرا ذرا سی بات پہ مرڈر کر دیتے ہیں، اور مرڈر کرنے کی بات کرتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے اسلام نے بہت ہی سخت قانون بنایا ہے کہ یہ نہیں کہ مرڈر کر کے نکل جاؤ جہاں چاہے وہاں، کچھ نہیں، اسلام کے طور طریقے پر رہنا پڑے گا۔ مرڈر کرو گے تو اس کی سزا تمہیں ملے گی، اور اس کو قصاص کہا جاتا ہے اسلام کے اندر۔ قصاص یعنی بدلہ لینا، اور یہ جو چیز ہے نا، یہ اور سزاؤں سے ہٹ کر کے، اور سزائیں تو حاکم کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن یہ سزا جو ہے چلتی تو ہے حاکم کے زیر نگرانی میں، کورٹ کے اندر چلتی ہے یہ سزا کا ٹرائل، لیکن اس میں جو فیصلہ کرنے کا حق ہے وہ مقتول کے گھر والوں کو ہے، یعنی جس کا قتل ہوا ہے اس کے گھر والوں کو حق ہے کہ وہ کیا کریں گے، کیا اس کا جو ہے
معاملہ ہے، اس معاملے میں یہ ہے جو سزا ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہ یا تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، یا پھر اگر قتل نہیں کیا کر رہا ہے تو دیت یعنی جرمانہ اس کو دیا جائے گا، اور جو ہے تو اس طریقے سے اس کا ٹرائل پورا ہوگا، یا پھر یہ کہ گھر والے معاف کر دیں، یعنی مقتولین جو ہیں وہ معاف کر دیں تو یہ سزا معاف ہو جائے گی۔ دیکھیے پہلے آپ جان لیجئے قتل کی سزا اگر آپ کو جاننا ہے تو اس کے پہلے آپ 3 چیز جان لیجئے، قتل کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ قتل جو ہے 3 طرح کا ہوتا ہے، قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا۔ قتل عمد کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا مرڈر آدمی کرتا ہے کہ پورا نیت اور ارادہ بنا لیتا ہے اور ایسی چیز سے حملہ کرتا ہے کہ اس سے عام طور پر موت ہو جاتی ہے، اسے قتل عمد کہتے ہیں۔ قتل خطا کیا، قتل شبہ عمد کیا ہوتا ہے؟ شبہ عمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر حملہ تو ڈائریکٹ کرتا ہے وہ، لیکن جس چیز سے مار رہا ہے اس سے جو ہے مرڈر اکثر نہیں ہوتا، ہو بھی جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے نہیں ہم اسی چیز سے ماریں گے تو وہ قتل عمد میں آ جائے گا، لیکن ایک آدمی جیسے ہو سکتا ہے کہ بس دشمنی نکالنے کے لیے گیا، 2-4 تھپڑ مارا، تھپڑ سے تو آدمی مرتا ہے لیکن مر گیا تو وہ شبہ عمد کہلائے گا۔ لیکن ایک آدمی مارے جا رہا ہے، اس کی نیت یہ بن گئی ہے کہ جب تک یہ مر نہیں جائے گا تب تک ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، تو یہ قتل عمد میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، قتل عمد یعنی جان بوجھ کے قتل کرنا، قتل شبہ عمد یعنی ایسے طریقے سے قتل کرنا جس سے عموماً قتل نہیں کیا جاتا ہے، جس سے عموماً لوگ مارتے نہیں ہیں، صرف ڈرانے کے لیے یا تھوڑا بہت بدلہ لینے کے لیے جو ہے مار پیٹ کرتے ہیں لیکن موت ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اسے شبہ عمد کہتے ہیں۔ اور قتل خطا کیا ہوتا ہے؟ یعنی بالکل خطا کے ذریعے سے مار رہا تھا جانور کو اور کہاں سے آدمی آ گیا وہ مر گیا، چلا رہا تھا گاڑی اور جو ہے تو سامنے آدمی آ گیا، کوئی ارادہ اس کا مارنے کا نہیں تھا لیکن اس کو مار دیا، یعنی ایسا گاڑی چلایا کہ جو ہے ٹھوکر لگی، یہ قتل خطا ہے۔ تینوں کی الگ الگ قسم ہے اور تینوں کی الگ الگ سزا ہے۔ کیا اس کی سزا ہے وہ یہ جانیے۔ اگر قتل عمد ہے تو اس میں قصاص ہے، اس میں کیا ہے؟ قصاص۔ قصاص مطلب ہوتا ہے اس کے بدلے میں اسے مار دیا جائے گا، یا پھر دیت۔ دیت مطلب کیا ہوتا ہے؟ جرمانہ۔ 100 اونٹ اس میں جرمانہ رکھا گیا، اس کی تفصیل ہے، فی الحال آپ اتنا جانیے کہ 100 اونٹ اس کو دینا پڑے گا، تقریباً 800 درہم جو ہے اس کے اوپر جاتا ہے۔ 800 درہم یعنی اس زمانے کا جو درہم تھا وہ اتنا جو ہے کیش ہوتا ہے۔ اب ربع دینار، معاف کیجئے 800 دینار، درہم نہیں 800 دینار، 800 دینار جو ہے یہ اتنا بنے گا، یعنی بہت بڑی رقم ہو گئی۔ ربع یعنی 1/4 دینار کتنا ہوتا ہے؟ 1 گرام کا۔ 1 گرام جو سونا ہوتا ہے وہ 1/4 دینار کا ہوتا ہے۔ 800 دینار کتنا ہوگا آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے، ایک لمبی رقم ہے، یہ چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے قتل عمد آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ قتل شبہ عمد میں کیا ہے؟ قتل شبہ عمد میں قصاص ہے، معاف کیجیے دیت ہے، بس قتل شبہ عمد میں دیت ہے، قصاص نہیں ہے۔ قصاص مطلب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بدلے میں، کیونکہ اس نے ایک لاٹھی ماری، اس کا مقصد مارنا نہیں تھا، صرف ڈرانا تھا، لیکن مر گیا آدمی، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو شبہ عمد مان کر کے اس میں صرف اور صرف جرمانہ ہے، اس میں قصاص نہیں ہے۔ قصاص کس میں ہے؟ قتل عمد کے اندر۔ اور قتل خطا میں کیا ہے؟ قتل خطا میں کفارہ ہے اور دیت ہے۔ قتل خطا یہ ہے کہ مارنا کسی کو چاہے لیکن قتل کوئی اور ہو جائے، مثلا شکاری جو ہے گولی کو چلایا لیکن تب سے جو ہے شکار ادھر ادھر ہو گیا اور کوئی اور آدمی کو لگ گیا، اس طرح کا اگر معاملہ ہو جائے تو اس میں دیت اور کفارہ دونوں لازم آئے گا۔ دیت اور کفارہ دونوں لازم۔ دیت کیا ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور کفارہ کیا ہوتی ہے؟ کفارہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، ورنہ 2 مہینے کا روزہ رکھے گا، پے در پے 2 مہینے کا اسے روزہ رکھنا پڑے گا، یہ کفارہ ہے۔ قتل خطا کی صورت میں دیت اور کفارہ دونوں دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، قصاص اور دیت جو قتل عمد میں ہم نے بیان کیا، قصاص اور دیت، یہ ساری چیزیں کس کے اوپر ڈیپنڈ ہوتی ہیں؟ مقتولین کے گھر والوں کے اوپر۔ اگر مقتولین یا مقتول جس کو مارا گیا ہے، مقتول کے گھر والے اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے اس آدمی کو مارنا ہے، چونکہ اس نے میرے گھر کے آدمی کو مارا ہے، میں بھی اس کو اس کے بدلے میں ماروں گا یا اس کو مارنے کی سزا دی جائے، تو وہ کہتا ہے کہ میں دیت نہیں لوں گا، تو اس کو قصاص میں مارا جائے گا، اس کو قصاص میں مارا جائے گا۔ یہ کون کرے گا؟ حکومت، یعنی حکومت میں یا عدالت میں جا کر کے آدمی بولے گا کہ مجھے جو ہے دیت نہیں چاہیے، جرمانہ نہیں چاہیے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں اس کو مار دیا جائے۔ ابھی آپ جانتے ہیں
سعودی عرب کے اندر ملک سلمان کے سامنے یہ کیس آیا تھا، انہیں کے گھر کا کوئی آدمی تھا، لاسٹ تک انہوں نے کہا کہ اگر ان کے گھر والے معاف کر دیں تو اچھی بات ہے، لیکن ان کے گھر والے نے کہا کہ نہیں ہم معاف نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ اس نے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا تھا جو کہ جائز نہیں تھا، مطلب ایک عام آدمی کو اس نے قتل کر دیا تھا، تو اسی کے گھر والے سے یہ پوچھا گیا۔ اچھا، تو قتل عمد میں یعنی جان بوجھ کے قتل کرنے میں کیا ہے؟ یا تو قصاص، یا تو دیت، یا تو معافی۔ اگر گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں میں ہر حال میں معاف کر دیتا ہوں، مجھے قصاص بھی نہیں کرنا ہے اور اسی طریقے سے مجھے دیت بھی نہیں لینا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بات مانی جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عدالت جو ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ لیکن اگر دیت لے لیا پھر بعد میں قتل کر دیا تو اب ان کے اوپر آ جائے گا معاملہ۔ کیا کہا کہ مجھے دیت دے دو، جرمانہ دے دو اور میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، یعنی اس کی جان بخش دیتا ہوں، تو دیت دے دی گئی، یعنی 100 اونٹ دے دیا یا اس کے برابر جو بھی رقم بن رہی وہ دے دی گئی۔ اب اس کے بعد یہ پھر بعد میں جو ہے مار دیا پرانا بدلہ نکالنے کے لیے، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ اب اس کے اوپر جرم آ جائے گا، حرام ہے یہ، کیونکہ آپ نے پورا معاملہ حل کرا لیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مسئلہ ہے، کسی کو جان سے اگر آپ نے مار دیا، کسی کا مرڈر کر دیا، تو 3 قسم سے ہوتا ہے، 3 قسم کا ہوگا، یا تو قتل عمد ہے تو ایسی صورت میں جو ہے یا تو قصاص لیا جائے گا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا تو دیت لی جائے گی، جرمانہ لیا جائے گا، یا تو معاف کر دیا جائے گا۔ 3 میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں، معاف کر دیا تو سب معاف ہو گیا، اور اگر معاف کی 2 صورت ہے، ایک تو یا تو سب کچھ معاف کر دیا، جرمانہ بھی نہیں لیا، جان بھی معاف کر دی، اور ایک کیا جان تو معاف کر دی لیکن جرمانہ لے رہا ہے، یہ بھی صورت جائز ہے۔ قتل شبہ عمد میں کیا ہے؟ قتل شبہ عمد میں جو ہے دیت ہے، اور اسی طریقے سے قتل خطا میں کیا ہے؟ دیت اور کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرے مسلمان کی، اگر یہ نہیں کر سکتا تو 2 مہینے تک لگاتار روزہ رکھے گا، بیچ میں روزہ اگر فاصلہ ہو گیا تو نئے سرے سے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی آیتوں کا ذکر بھی کیا ہے، فرمایا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم لوگوں کے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ 1-2 کر دو، اس کے بعد دیکھو معاشرہ کتنا بہتر بنتا ہے۔ شر پسندوں کو جب تک آپ ٹھکانے نہیں لگائیں گے تب تک جو ہے معاشرہ جو ہے اچھا نہیں ہو سکتا، شر پسندوں کو کنارے لگانا ضروری ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ کتب علیکم القصاص فی القتلی، قصاص ضروری ہے تمہارے اوپر اس طرح کے معاملے میں۔ اور کیا فرمایا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر، اس میں ہی نہیں، اسی امت محمدیہ نہیں بلکہ پہلے میں بھی ہم نے یہ کام کیا تھا، ان لوگوں کے اوپر لکھ دیا گیا تھا، بنی اسرائیل جو تھے ان کے اوپر لکھ دیا گیا تھا، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان ختم کی جائے گی، تم جان ختم کرو گے تمہاری بھی جان ختم کی جائے گی، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن والجروح قصاص، اور مختلف قسم کی جو مار کر کے جو زخمی کیا جاتا ہے اس کا بھی قصاص ہے، یعنی اگر مارنے کے بعد کوئی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کی ناک ٹوٹ گئی، کسی کا جو ہے ایک انگلی ٹوٹ گئی، تو اس میں بھی جو ہے قصاص ہے، جیسا کرو گے ویسا تمہیں ملے گا، یا تو یہ رہے گا یا تو ان چیزوں کا جرمانہ، سب کا جرمانہ بنا ہوا ہے، یہ انشاءاللہ ہم الگ سیپریٹ بیان کریں گے، یعنی کس چیز پر کتنا جرمانہ ہے۔ کسی نے اگر ناک توڑ دی کسی کی، اب وہ ناک معاف کر رہا ہے لیکن اس کا جرمانہ چاہ رہا ہے، تو ایسی ناک نہیں توڑنا چاہ رہا لیکن جرمانہ چاہ رہا ہے، تو اس کی کیا ہوگی شکل، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیپریٹ درس میں بیان کریں گے۔ ابھی میں آپ کو صرف قتل کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کیا، کیا فرمائے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندوں تم لوگوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے، تم لوگوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے، اگر اپنی زندگی چاہتے ہو، اپنے معاشرے کی زندگی چاہتے ہو، معاشرے کو اچھے حالت میں رکھنا چاہتے ہو، تو قصاص لو۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو مرد کے بدلے میں، مرد کو عورت کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ عورت نے مرد کو قتل کر دیا تو عورت کو چھوڑ دیا جائے گا، بھائی مہیلا ہے فائدہ ہونا چاہیے، نہیں، کچھ نہیں، عورت ہو چاہے مرد ہو،
اگر عورت قتل کرے گی تو عورت کو بھی قتل کیا جائے گا، اس کو بھی قصاص لیا جائے گا اس کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ اسلام کا قانون ہے۔ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل ہے، یعنی اگر کافر کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، ہاں وہ جرمانہ دے گا، اس کے اوپر جرمانہ ہے۔ اگر کافر کے گھر والے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں معاف کرتے ہیں تو جرمانہ، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ یقتل مؤمن بکافر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اتنی چیزیں تھیں قصاص کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اگر مان لیجئے جماعت مل کر کے کسی آدمی کو قتل کرے، ایک جماعت ہے، موب، بھیڑ مل کر کے قتل کرے تو کیا کیا جائے گا؟ صرف ایک کو موسٹ وانٹڈ بنا دیں گے، ایک کو جو ہے تو ماسٹر مائنڈ بنا دیں گے، سب کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، جو مار رہا ہے، جو اس میں شامل ہے، سب کا قصاص لیا جائے گا، سب کا قصاص لیا جائے گا۔ یا تو قتل کیا جائے گا، عدالت میں جا کر کے اس کا مسئلہ ہوگا، اسلامی قانون کے حساب سے سب بتا رہا ہوں آپ کو، اور یا پھر جو ہے ان لوگوں کو سب کو دیت دینا پڑے گا، سب کو۔ یا تو گھر والے معاف کر دیں تو بات الگ، معاف کرتے ہیں مسلمان لوگ تو بہت سارے کیس میں معاف کیے ہیں۔ امریکہ میں بھی ایسے ہی ایک کیس چلا تھا، بہت مشہور تھا، وہ ویڈیو آئی بھی تھی، باقاعدہ جو ہے ایک آدمی کو معاف کر دیا، وہ گلے لگ کر کے رو رہا تھا، جو مجرم تھا وہ گلے لگ کے رونے لگا، کیونکہ باپ نے معاف کر دیا تھا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اب آزاد ہو گیا، تو بہت رو رہا تھا کہ تم نے میری زندگی بچا لی، ورنہ اگر تم معاف نہ کرتے تو آج تو میں گیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب اگر کوئی ایک آدمی ہے، اس نے جو ہے تو پکڑا، صرف مارا کوئی اور آدمی، ایک آدمی پکڑا، یہ ثابت ہونا چاہیے انویسٹیگیشن میں، تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے قید کیا جائے گا، اور جس نے مارا ہے، قتل کیا ہے، اس کو جو ہے قتل کیا جائے گا۔ اور ایک عمل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو دھوکے سے قتل کرنے والے 5 یا 7 افراد کو قتل کیا گیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ جتنے لوگ شامل تھے سب کو قتل کرو، اور کیا فرمایا تھا؟ اگر تمام اہل صنعا اس کے خلاف تعاون کرتے ہیں میں سب کو قتل کر دیتا۔ یعنی یمن میں، یہ صنعا جو ہے یمن کی راجدھانی ہے، کیپٹل، تو وہیں کا یہ واقعہ تھا۔ تو کہا کہ اگر پورے اہل صنعا، یعنی صنعا کے رہنے والی پوری پبلک بھی اگر اس کے ساتھ ہوتی، یعنی قتل کرنے والوں کے ساتھ ہوتی، تو پوری پبلک کو میں قتل کرواتا۔ یہ احترام ہے انسان کا جو ہم آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں میں انسان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ کسی کو مار دو، کسی کو پٹک دو، کسی کی زندگی چھین لو، اور حکومت کا کیا کہنا، اللہ اکبر، حکومت تو بس خیر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خیر کرے۔ تو یہ اتنی چیزیں تھیں۔ اب کفارہ جو میں نے آپ کو بتایا، دیت یعنی جرمانہ، کہ الگ الگ زخم پر الگ الگ جو جرمانہ ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم بعد میں اگلے ٹاپک میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو انسان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انسان کی زندگی کی ویلیو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک کے اندر جو موب لنچنگ کی جو ایک کڑی بنی ہوئی ہے، جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے ہم لوگوں پر ترس کھاتے ہوئے اس پر جو ہے لگام لگا دے، اس کو بالکل ختم کر دے یا رب العالمین، اور ہم تمام انسانوں کو بشمول مسلم ہندو سب کو صحیح عقل عطا فرما، تاکہ سب لوگ مل کر کے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں اور ملک کو جو ہے بربادی کے دہانے سے لے جانے سے بچے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔